احمد بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیو پاکستان. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ جو مائنڈ پاور ٹرینر کا کانسیپٹ ہے یہ تو پاکستان میں بھی اس طرح سے ہے ہی نہیں. سب سے پہلے اس کا فقدان آپ کتنا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت زبردست سوال ہے. ابھی ہم اس وقت ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اہمیت نہیں دی جاتی, جہاں سیکھنے اور سکھانے کا ابھی اس طرح رجحان نہیں ہے. اگر ہم دنیا سے کمپیریزن اپنا کریں تو میں کہتا ہوں 200 سال پیچھے ہیں. بہت سی انڈسٹری کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. فارماسیوٹیکلس کمپنی میں نے کام کیا ہے, اس کے علاوہ بہت سے ایجوکیشن سیکٹر میں نے کام کیا ہے. لیکن ایک انتہائی دکھی جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ابھی معاشرے میں سیکھنے اور سکھانے کا رجحان نہیں ہے. اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ کیا مینٹل پرابلم ہے, آپ مینٹلی ڈسٹرب مجھے لگتے ہیں, آپ ڈپریشن میں لگتے ہیں, تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ سیدھے لفظوں میں اسے پاگل کہنا شروع کر دیا ہے. تو ابھی ہم سوسائٹی کے حوالے سے بہت ہی پیچھے ہیں کہ ہم ابھی اپنے آپ کو اس حوالے سے ڈیولپ کر سکیں کہ جب ہمیں کہا جائے کہ آپ کو ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہے, آپ کو ڈپریشن سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی زبردست ریسرچ یہ ہے کہ ہر 3 میں سے 2 لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, اور ہر 3 میں سے 2 لوگ جو ان کے تھاٹس کا پیٹرن ہے وہ سوسائڈ والا ہے. یعنی اگر انہیں ذرا برابر آپ موقع دیں اور ایک جو پیٹرن ہے, جو اسلامی بیریئر ہے اس کو آپ ہٹا دیں تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ زندہ رہنا. اور یہ ریشو جو ہے بڑی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, بچوں کے حوالے سے ہم نے ٹاپک آج خصوصی طور پر ڈیزائن کیا ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موبائل فون کا یوزیج ہے, ٹیبلٹس کا یوزیج ہے, وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ کتنا ان کی ذہنی صحت پر اثر ڈال رہا ہے؟ اچھا, جہاں تک ہمیں بچوں کی تربیت کا سوال ہے, بچوں کی نشو و نما کا سوال ہے, تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں ہمارے موسٹلی بچے ایموشنلی طور پر بھوکے ہیں. جب آپ ایموشنل بھوکے ہیں تو آپ کو شیلٹر بھی چاہیے, آپ کو پناہ گاہ بھی چاہیے, آپ کو ٹائم گزارنے والا پرسن بھی چاہیے. اگر پرسن نہیں مل رہا, کوئی آپ کو گیجٹ چاہیے, آپ کو سوشل میڈیا چاہیے. تو جب ہم اپنے بچوں کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے انتہائی بھوکے بچے ہیں. یعنی ان کو توجہ نہیں دی گئی, ان کو ٹائم نہیں دیا گیا, ان کو فوکس نہیں دیا گیا. جہاں ٹیکنالوجی نے بے شمار فائدے کیے ہیں, دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, زندگی انتہائی کمفرٹ زون میں چلی گئی ہے, میں کہتا ہوں وہاں بے شمار ہم نے مسائل بھی فیس کیے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں نے فیس کیا ہے, پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے. لائف کی جو ریس ہے اتنی سپیڈ سے چل رہی ہے کہ ہمارے بچے اندر سے شدید تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا 3 سال 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ انتہائی ڈپریشن کا شکار ہے تو یہ بے جان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل فون کے اس استعمال کے بعد بھی بہت سی زیادہ پرابلم اب رہ رہی ہیں. بچے جو بھی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں موبائل فون میں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پھر وہ گھر پہ بھی لا کے دیا جائے, اور اگر کسی اور بچے کے پاس وہ چیز دیکھ لیں تو پھر ایک احساس کمتری کا شکار ہونا وہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو مانیٹر نہیں کرتے, جب بچوں کی نگرانی نہیں کرتے, جب آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ان کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے, اور وہ موبائل ایسا ہے کہ ایسا آگ کا شعلہ ہے کہ وہ خود بھی جلے گا اور ساتھ دائیں میں سب کو جلا دے گا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ سینسر کیے بنا, کیونکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا, اس کے لیے ابھی یہ تمیز دینا مشکل ہے کہ میرے لیے کیا فائدہ مند ہے, میرے لیے کیا نقصان. وہ کیا کرتا ہے, ساری انفارمیشن کیا کرتا ہے اپنے سب کانشیس کے اندر فیڈ کرتا جاتا ہے. آپ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کلیئر ہے کہ پہلے 7 سال بچہ بادشاہ ہے, اور تمام دنیا کے مائنڈ سائنسز کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال آپ اپنی پوری زندگی کا 80% ڈیولپ کر چکے ہوتے ہو. اب بچہ کیا انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے, کس طرح کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے, کیا آبزرو کر رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے, وہی اس کی لائف کا پیٹرن بن جاتا ہے. جب اس کی لائف کا پیٹرن بنتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی وہ اپنے اندر کمپیریزن پیدا کر دیتا ہے, وہ اپنے اندر ریس شروع ڈال دیتا ہے, وہ اپنے اندر کمپلیکس کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ دائیں بائیں لوگوں کو کمپیئر اپنے ساتھ کرتا ہے کہ فلاں کا بیٹا وہ تو ایسی لائف سٹائل جی رہا ہے اور میں ایسی لائف سٹائل. اچھا, اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, ڈی ویلیویشن اس کی شروع ہو جاتی ہے, احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ خود کی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ کانٹینٹ اب ہم ایسا بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جس کی وجہ سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں, یا جن بچوں کو بولنے میں مسائل آتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے جو مختلف شارٹ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں؟ اچھا, اس میں ملٹیپل فیکٹر ہیں ایک بچے کے لیٹ بولنے کے, ملٹیپل. اس میں جینیٹک فیکٹر بھی شامل ہے, اس میں پیرنٹس کا کوئی میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک فیکٹر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اسکرین کا بیجا استعمال, وہ بچوں کی آئیز پر بہت زیادہ امپیکٹ ڈال رہا ہے. بچوں کی مینٹل ہیلتھ دیکھیں, جب سارا دن آپ گاربیج اپنے اندر ان کرتے ہیں تو آؤٹ کیا ہوگا,
بڑا سیدھا سا فارمولا ہے کہ وہی آپ فیڈ کر رہے ہو وہی نکالو گے. بچہ جب فیڈ کر رہا ہے تو وہ وہی نکالے گا, وہی وہ مشاہدہ کرے گا, وہی وہ آبزرو کرے گا, اور وہی آہستہ آہستہ اپنے ایکشن کے ذریعے شو کرنا شروع کر دے گا جو وہ دیکھ رہا ہے. تو ابھی پیرنٹس کو اس حوالے سے انتہائی اویئر ہونے کی ضرورت ہے, اس معاملے کو انتہائی سنجیدہ. اچھا, بہت سے لوگ میں نے پھر یہ دیکھا ہے کہ نہیں بچے بھی کارٹون دیکھ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بیچ میں جو ایڈس چلتے ہیں وہ بھی بڑے عجیب قسم کے ہو جاتے ہیں, اس پر تو کسی کا کنٹرول بھی نہیں ہے, اس پہ کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی ہے ہی نہیں. اچھا, پہلے 7 سال تک میرے خیال میں بچے کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو پیرنٹس کی ضرورت ہے, بچے کو ایسے پرسن کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ باتیں کرے, بچے کو ایسے پرسن کی ضرورت ہے جو اس کو گراؤنڈ میں لے کے جائے, اس کے ساتھ رننگ کرے, بچے کو ایسے پرسن کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ گارڈننگ کرے, بچے کو ایسے پرسن کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ پلانٹ کرے. تو یعنی 7 سال تک جب آپ یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کو موبائل دینا پڑے گا, پھر آپ کے پاس الٹرنیٹیو کوئی آپشن نہیں ہے. تو اگر آپ پہلے 7 سال اگر یہ پرووائڈ نہیں کرتے اور اس کی اصل گروتھ کرواتے ہیں تو پھر وہی بچہ ایموشنل سٹرونگ ہوگا اور وہی بچہ مارکیٹ میں, سوسائٹی میں, اس کنٹری میں جا کے کنٹریبیوٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا احمد, جیسے کہ موبائل فون کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو کچھ پچھلے 15-20 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل فون کا جو استعمال ہے وہ زیادہ بڑا ہے. اس سے پہلے بھی ہوتا تھا, بچوں کو اگر ٹائم نہیں ملتا تھا تو کوئی گیجٹ تو ہمارے پاس تھا نہیں, تب بھی بچے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے تھے. تو ابھی یہ اتنا ضروری کیوں ہو چکا ہے؟ اچھا, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے لائف بڑی سمپل تھی, لائف میں اتنا زیادہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں آئیڈیا تھا, آپ کیسا لائف سٹائل جی رہے ہیں مجھے آئیڈیا نہیں تھا. لیکن آج کیا ہے, ہر ایک کلک پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے میرا ہمسایہ کیا کر رہا ہے, میرا ساتھی کیا کر رہا ہے, میرا دوست کیا کر رہا ہے, وہ کیسی لائف سٹائل جی رہا ہے. پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں, اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے, تو میں کمپلیکس کا شکار ہوتا ہوں, میں سٹریس کا شکار ہوتا ہوں, میں کمپیریزن کا شکار ہوتا ہوں, میں اپنے آپ کو ڈی ویلیویٹ کرتا ہوں. لیکن 10-15-20 سال پہلے, یعنی جب یہ ٹیکنالوجی کا اتنا بوسٹ نہیں ہوا تھا, تب یہ لائف میں اتنی سپیڈ سے ہمیں چیزیں آئیڈیا تک نہیں پہنچتی تھی, ہم تک نہیں پہنچتی تھی, پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا تھا. اس وجہ سے کمپیریزن کم تھا, تو سٹریس اور تناؤ بھی کم تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیچرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اسکول میں کس طرح سے بچوں کو اس ایشو پر ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں, ٹیچرز کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں ٹیچرز کا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ٹریننگ کی ضرورت ہے نا, مینٹل ٹریننگ کی ضرورت ہے, وہ سب سے زیادہ ٹیچر کو. میں نے بے شمار اسکول میں پورے پنجاب میں نے, اور مجھے قوم کا مربی, قوم کا مینٹور, اس کی خود کی یہ حالت ہے, یہ بچے کو کیا بنائے گا. دیکھیں, جب آپ کسی لیول پہ خود نہیں پہنچے ہوئے تو آپ کسی دوسرے کو کیسے پہنچا سکتے ہو. آپ کا لیول یہ ہے تو آپ کسی دوسرے کا لیول یہ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ہی اس لیول پہ نہیں ہیں تو آپ دوسرے کو کیا کر سکتے ہیں. جب ٹیچرز کو آپ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, تو بیچاروں کی خود بہت بری حالت ہے. ابھی ان کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کی مینٹل ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کے سٹریس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. پھر جا کے وہ بچوں پہ امپیکٹ ڈالیں گے اور بچوں کو ایک مضبوط انسان بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, مائنڈ پاور ٹرینر جو ہیں وہ کس طرح سے پھر بچوں کو لے کر چلتے ہیں, یا اگر ہم کسی بڑے کی بھی بات کریں, بٹ اسپیسیفکلی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 سے 7 سال کے 8 سال کے جو بچے ہیں جو احساسی کمتری کا شکار ہو رہے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کون سا ایسا ٹریننگ پلان ہے جو پھر آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں سب سے پہلا پلر جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اگر ہم نے بچوں کو پراپر ایک مضبوط بچہ بنانا ہے, ایک کمپلیٹ انسان بنانا ہے, پہلا پلر پیرنٹس ہیں. میں کہتا ہوں جتنا فوکس ہو سکے پیرنٹس کی اویئرنیس پر کام کریں, پیرنٹس کو اویئر کریں, انہیں بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ خالی باکس ہے, اس کو آپ بھر رہے ہو, یہ خالی کاغذ ہے جس پر آپ خود لکھ رہے ہو. تو سب سے پہلے ٹریننگ کا جو پلر سٹارٹ ہوتا ہے وہ پیرنٹس سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پیرنٹس کے بعد اسٹیپ نمبر 2 میں سیکنڈ پلر جو آ جاتا ہے, پھر وہ اسکولنگ آ جاتی ہے, وہاں ٹیچرز ہے, پھر ہم نے ٹیچرز کو اویئر کرنا ہے. پلر یہ سیکنڈ پلر ہے. تھرڈ پلر یہ ہے کہ پھر ہم سوسائٹی کو اویئر کریں کہ آپ کے جو بچے ہیں یہ کیا ہیں, ان کا پوٹینشیل کیا ہے, ان کی اسکل کیا ہے, یہ کون سی بہت بڑی مخلوق ہیں. تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ, پہلا پیرنٹس, سیکنڈ میں ٹیچرز, اور تھرڈ میں سوسائٹی. جب یہ تینوں پلر مل کے کام کریں گے پھر ایک مضبوط انسان آپ تیار کر سکتے ہیں.